Don't forget to subscribe Rizvi Bhai Online for Islamic information. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم فلسفہ اور قرآن کے حوالے سے پہلی ایپیسوڈ کا آغاز کر رہے ہیں۔ انشاءاللہ میرا پروگرام یہ ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے توفیق دی تو اس میں ایک سیریز بناؤں گا جس میں ہم قرآن کریم کی 125 آیات کی ڈسکشن کریں گے۔ جو فلسفہ کچھ اس کے بارے میں جو نظریہ رکھتا ہے، فلسفے کا نظریہ کچھ اور ہے، اور امت میں جو ائمہ مفسرین ہیں، جو علماء ہیں، ان کا نظریہ کچھ اور ہے۔ جب نظریہ لینے کی بات آئے گی تو حجت جو ہوگا وہ علماء کا نظریہ ہوگا، اور فلسفی جب کسی قرآن کی آیات میں بات کرتے ہیں تو وہ جو نظریہ لیتے ہیں اس کو فقط ہم اس لیے لیں گے کہ جب ہم پر ملحد ناستک جو کہ نان مسلم کوشچن کر دے قرآن کے اوپر تو ہمیں ان چیزوں کے بارے میں علم ہونا ضروری ہے۔ تو فقط آپ تک علم ڈیلیور کرنے کی وجہ سے جو ہمارے علماء ہیں، جو طلاب علم ہیں، ان تک یہ چیز میں عرض کرنا چاہوں گا۔ صرف پوائنٹس آج ہم آغاز کریں گے تو تھوڑے سے چند ایک پوائنٹس ہی میں ڈسکس کروں گا، باقی بعد میں انشاءاللہ وضاحت کے ساتھ بھی گفتگو 125 آیات پہ ہم کریں گے۔ وہ قرآن کریم کے متعلق وہ فلسفہ جو آپ کو کئی کتابوں سے بھی نہیں ملے گا، اور شاید چند ہی، کہ میں نہیں کہتا کہ چند ایک باتیں آپ کو مل جائیں گی، ادروائز آپ کو یہ چیزیں کم ہی ملیں گی۔ سب سے پہلا تو بات جو ہم کریں گے کہ اللہ نے قرآن کریم میں آدم علیہ السلام کے متعلق جب بیان فرمایا تو وہاں فرمایا کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم تسجدوا لآدم۔ اب تسجدوا لآدم، اب یہ جو لفظ ہیں، ورڈز ہیں، پوری امت اس پہ یہ موقف رکھتی ہے کہ آدم کو سجدہ کروایا گیا، تعظیمی سجدہ تھا اور اس وقت جائز تھا، اب اس کو ناجائز کہا گیا، اب وہ جائز نہیں ہے تو تعظیمی سجدہ بھی۔ تو یہ جو فلسفہ ہے مفسرین نے لیا ہے، یعنی یہ علم مفسرین نے دیا ہے کہ اس آیت سے مفہوم یہ ہے، اور پوری امت کے علماء بھی یہ عقیدہ رکھتے ہیں، اور آج کل بھی ہم یہی جانتے ہیں کہ آدم کو فرشتوں نے سجدہ کروایا تھا، اللہ نے فرشتوں سے آدم کو سجدہ کروایا تھا۔ لیکن جب فلسفی اس پہ بات کرتے ہیں تو فلسفی کہتے ہیں کہ جو چیز اللہ کے لیے خاص ہے وہ تو کسی صورت غیر کے لیے جائز ہی نہیں ہو سکتی۔ جب کوئی اسلامک فلاسفر وہ یہ بات کرتا ہے تو یہ کہتا ہے بھائی یہ تو علم المنطق اس کو مانتی ہی نہیں ہے، سجدہ غیر اللہ کو کرنا شرک ہے، تو ایسا نہیں ہے کہ کوئی پہلے کیا تھا تو وہ شرک تھا، آج کرو تو وہ شرک نہیں ہے۔ آج اگر سجدہ تعظیمی کیا جائے تو وہ تو حرام ہے، پہلے جب کیا جاتا تو پھر وہ جائز تھا۔ ایسا نہیں ہو سکتا، سجدہ اللہ کے لیے خاص ہے، یہ خاص فعل ہے جو اللہ کے لیے ہے، وہ تعظیمی ہو یا تعبدی ہو، جو کوئی بھی ہو، لیکن سجدہ اللہ کے لیے ہے، تو ہو ہی نہیں سکتا کہ سجدہ آپ جناب کسی غیر کو کریں۔ اب فلسفی جب اس پہ کلام کرتے ہیں، یا فلاسفر جو کہتے ہیں، یہ فلسفی منطق ہے، اس کے نظریے سے دیکھیں گے تو وہ یہ کہتے ہیں، جب ان سے آپ فلسفی سے کویشچن کریں کہ آدم کو سجدہ کروایا گیا تو وہ کہے گا بھائی یہ کیسے آپ کہہ رہے ہو، پورا قرآن تو شرک سے روک رہا ہے، غیر اللہ کو سجدہ کرنے سے روک رہا ہے، تو یہ آپ نے تعظیمی ٹرم جو نکال لی ہے، تعظیمی اور تعبدی، اس ٹرم کے تحت آپ سجدہ کسی غیر کے لیے مان رہے ہیں قرآن میں۔ لہٰذا اس کا جو معنی ہے وہ یہ جو لام ہے نا، لام، یہ لام یعنی آدم کو سجدہ کیا گیا اس معنی میں نہیں ہے۔ لام کی بھی کئی قسمیں ہوتی ہیں، لام مطابقت کے لیے آتی ہے، لام جو ہے وہ راجے مرجے کے لیے آتی ہے، تو یہاں مرجع علیہ کے جب دیکھتے ہیں تو اس کو واضح ہو جاتا ہے کہ یہ لام مطابقت ہے یا کس کے لیے ہے، یہ لام کا یہ معنی کیا ہے، لآدم، آدم کو سجدہ معنی ہوگا یا آدم کے لیے ہوگا۔ تو اب فلاسفر یہ کہتے ہیں کہ یہ آدم کے لیے سجدہ کیا گیا، لفظ لام جو ہے اس کا معنی کے لیے ہے، کو نہیں ہے کہ آدم کو سجدہ کیا گیا، یہ معنی نہیں ہے، معنی یہ ہے کہ آدم کے لیے سجدہ کیا گیا۔ سجدہ کیا کس کو گیا؟ جو سجدے کے لائق ہے، اللہ کی ذات، تو سجدہ کیا گیا اللہ کو۔ سجدہ کس کو کیا گیا؟ سجدہ اللہ کو ہی کیا گیا، لیکن کیا کس کے لیے گیا؟ کیا آدم کے لیے گیا، تو آدم کے نام کا سجدہ بسبب آدم، یہ سجدہ جو کیا اللہ کو، یہ آدم کے نام کا یہ تھا سجدہ جو کیا گیا، ٹھیک ہے۔ اب جیسے مغفرت تو ہم اللہ سے ہی مانگتے ہیں، استغفار اللہ سے ہی کرتے ہیں، یا اللہ سے ہی ہم مدد مانگتے ہیں کسی مسئلے میں بھی،
مگر وسیلے اسباب کبھی ولیوں کے، کبھی اللہ کے کعبہ کا، کبھی اعمال کا، تو بطور سبب یہ آدم تھے۔ لے آدم کا مفہوم آدم کے لیے اللہ کو سجدہ کرو، معنی کیا ہوگا؟ آدم کے لیے اللہ کو سجدہ کرو، تو آگے سے پھر سب نے سجدہ کیا، مگر وہ کہا، شیطان نے کہا کہ یار یہ سجدہ تو میرے لیے ہونا چاہیے تھا، اگر اللہ کو سجدہ ہو تو عبادت تو میں نے کی ہیں، اعزاز مجھے حاصل ہیں، یہ جو زمین میں فساد کرے گا اس کے لیے سجدہ؟ کچھ بات سمجھ میں نہیں آتی۔ پھر فاستکبر، اس نے جو ہے تکبر کر دیا۔ تکبر کس بات پہ کیا؟ تکبر کس بات پہ کیا؟ تکبر اسی بات پہ کیا کہ آدم کے لیے سجدے ہونا سٹارٹ ہو گئے ہیں، اور یہ کیا بات ہوئی؟ تو یہ معاملہ ہے۔ تو یہ فلاسفر کے ہاں یہ پہلی چیز ہے۔ اگر کوئی یہ کہے، یہ کویشچنز میں نے ایک جگہ پہ دیکھا ہے، ایک ملحد نے جو ہے لگایا ہوا تھا، تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ جو لے آدم ہے اس میں علماء کا اختلاف ہے، یہ لام کون سی ہے؟ تو جب آپ قوانین کی طرف جائیں گے آپ کو معلوم ہوگا یہ لام کو کے معنی میں نہیں، کے لیے کے معنی میں ہے، باسبب ہے، اسباب واسطہ اس کو استعمال کیا گیا ہے۔ تو اس کا یہ پہلا فلاسفر کے ہاں اس کی یہ پہلی گفتگو ہے۔ دوسری گفتگو آدم علیہ السلام کے متعلق آگے چل کے آتی ہے کہ جنت عیبوں سے پاک ہے جو اللہ نے جنت بنائی ہے۔ جنت کا جب سے جنت ہے، جنت کی صفات بھی ہیں کہ اس میں پاکیزہ کھانے ہیں، اس میں خوبصورت درخت ہیں، اس میں پابندی نہیں ہے، وہ پاکیزہ ہے، وسوسوں سے پاک ہے، اس میں نہریں ہیں، کھانے پینے ہیں، اس میں شیطان ملعون اور ناپاک چیزیں نہیں ہیں، ملعون وہاں پر داخل نہیں ہو سکتے، وہاں سانپ بچھو نہیں ہے، وہاں پر پابندی نہیں ہے، وہاں پر کوئی بھی کسی قسم کا عیب نہیں ہے، اور جو جنت میں جائے گا وہ اس میں ہمیشہ رہے گا، کبھی نکالا نہیں جائے گا۔ یہ جنت کی اس صفات ہیں، وصف ہیں۔ جنت تب سے ہے، تب سے جنت کے وصف یہ ہیں، معلوم ہو رہا ہے نا؟ اب جنت کے جو وصف ہیں نا، ایسا نہیں ہے کہ کوئی وصف بعد میں ہو پہلے نہ ہو، جب سے جنت ہے تب سے اس کے وصف بھی ہیں۔ جہنم کے اندر بچھو ہیں، وہ جلانے والی آگ ہے، اس میں تکلیف ہے، درد ہے، عذاب ہے۔ جب سے جہنم ہے، جہنم کے اندر عذاب ہے، درد ہے، بچھو ہیں۔ جہنم کے یہ وصف ہیں، صفت موصوف کے ساتھ ہوتی ہے۔ جب سے جنت ہے اس کے صفات بھی ہیں، اور جب سے جہنم ہے اس کی صفات بھی ہیں۔ اسی طرح آدم کے متعلق حکم ہوا، یا آدم اسکن انت وزوجک الجنہ وکلا منہا رغدا حیث شئتما ولا تقربا ہذہ الشجرہ فتکونا من الظالمین۔ اب جو ہے اس آیت کے اندر فضلہم الشیطان، اور پھر سورہ اعراف کے اندر ہے کہ ان کی شرمگاہیں ننگی کر دی گئیں، ان کو اتارا گیا۔ اب اس پوری آیت کو بغور پڑھیں تو اب فلاسفر جب یہ آپ بات سوچیں گے، علماء تو کہتے ہیں آدم جنت میں گئے اور جنت سے نکالے گئے، دعوت اسلامی کا بھی یہی قریب میں نے دیکھا، ان کا بھی یہ موقف ہے، علماء پورے دنیا کے مفسرین کا بھی یہ موقف، اور علماء ہر قسم کے علماء کا یہ موقف ہے کہ آدم جنت میں گئے اور جنت سے نکالے گئے۔ حالانکہ جنت میں جانا اور نکالے جانا یہ اللہ کی قانون کے بھی خلاف ہے، جنت کے وصف کے بھی خلاف ہے۔ پھر جنت کے اندر جانے کے بعد شرمگاہیں ننگی ہو جانا، رسوا ہو کے نکالے جانا، یہ جنت کی قانون کے بھی خلاف ہے، جنت کے وصف کے بھی خلاف ہے۔ جنت کے اندر بہکاوے آئے، جنت کی شراب بھی طہورہ ہے، جنت کے وصف کے خلاف ہے، اللہ کے قانون کے خلاف ہے۔ جنت کے اندر شیطان داخل ہو گیا ملعون اور لعنتی ہونے کے بعد، یہ جنت کے قانون کے خلاف ہے، جنت کی شان کے خلاف ہے، اللہ کے قانون کے خلاف ہے، اللہ کی شان کے خلاف ہے۔ لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ نے جو قانون بنایا اللہ وہ تبدیل نہیں کرتا۔ تو یہاں یہ کیا آدم جنت میں جا کے گئے اور شیطان نے جا کے ان کو نعوذ باللہ ننگا کر دیا؟ جنت میں پابندی لگائی گئی، جنت جزا کی جگہ ہے، وہاں پابندیاں نہیں ہیں کہ اس درخت کے پاس جانا ہے، اس کے پاس نہیں جانا۔ یہ جنت کے وصف کے خلاف ہے، جنت کی شان کے خلاف ہے، اللہ کے قانون کے خلاف ہے۔ وہاں عیب ہے، عیب یہ پابندی لگانا، وہاں سے رسوا کر کے نکالے جانا، وہاں بہکاوے آنا، یہ عیب ہے، اور جنت عیبوں سے پاک ہے۔ جو جنت کے متعلق ایسا عقیدہ رکھے اس کے متعلق آپ پھر علماء سے پوچھ لیں۔ اب لہٰذا یہ عیب ہے، عیب جنت کے ساتھ عیب جوڑ دینا، آدم جیسے جلیل القدر نبی جو ہیں وہ وہاں پہ جا کر نکالے جا رہے ہیں، یہ تو فلسفہ قرآن کے خلاف ہے۔ میں صرف منطقی بات کر رہا ہوں، میں علماء کے خلاف بات نہیں کر رہا، عقیدہ وہی ہے جو ایما نے بتایا ہے ہمیشہ سے، میں فقط فلسفے کی بنیاد پہ بات کر رہا ہوں۔
فلاسفر اس بات کو نہیں مانتے کہ جنت میں آدم گئے اور وہاں سے ذلیل و خوار کر کے نکالے گئے، اور نکالے جانا فضل و شیطان نے لفظ دی فاخرجا، جہاں وہاں سے وہاں نکالا گیا ان کو، اور نکالا کیسے گیا؟ ان کی شرمگاہیں ننگی کر دی گئیں۔ اللہ اکبر، یہ جو جنت کے قانون کے خلاف ہے۔ پھر اس کے اوپر فلاسفر جب بات کرتے ہیں، وہ شیطان نے حکم ظنی کا انکار کیا تھا، وہ ملعون ہو گیا۔ یہاں تو آدم کو حکم قطعی ہے، ولا تقربا ھذہ الشجر، یہ حکم قطعی ہے، آدم نے حکم قطعی، پھر اوپر سے وعید فتکون من الظالمین، وعید کے ہوتے ہوئے اور حکم قطعی کا انکار جو ہے نا نافرمانی کرتے ہوئے آدم پھر بھی نبی ہیں اور منصب نبوت پہ فائز ہیں اور بزرگی والے ہیں۔ تو اب اس معاملے کو سلجھائیں گے کیسے؟ اسی لیے قرآن کے اندر بڑا وسیع علم ہے۔ ہم جب قرآن کو تحقیقی نظر سے دیکھتے ہیں تو فلاسفر جب اس پہ اعتراض اس کو دیکھتے ہیں فلاسفی علم کے ساتھ، تو پھر اس پہ یہ چیزیں آپ کو تفسیروں سے نہیں ملیں گی یہ چیزیں، ٹھیک ہے؟ اس کو صرف یہ بھی نہیں کہ میں کوئی یہ آپ لوگ عقیدہ بنا لیں، میں صرف آپ کو سمجھا رہا ہوں کہ نان مسلم جب آپ قرآن پہ کوشچن کریں تو آپ کے پاس جواب ہونا ضروری ہے۔ تو اس کو سمجھ لیں آپ۔ تو اس کا جواب یہ ہے، اس کے دو جواب ہیں۔ ایک تو بہت ہی پاورفل جواب ہے، وہ میں شیخ محمد صاحب جو قرآن کو خود سمجھنے کی دعویٰ رکھتے ہیں، یہ ناستک نان مسلم والے جو کویشچنز ہیں، اور یہ جو ملحدین جو کہتے ہیں ہم، اور کچھ ایسے لوگ ہیں جو اہل قرآن ہیں، وہ کہتے ہیں ہم قرآن کو مانتے ہیں، حدیث کو نہیں مانتے، تفسیروں کو نہیں مانتے، ہم فقط قرآن کو خود پڑھ کے مانا کرتے ہیں، ڈائریکٹ قرآن پڑھتے ہیں۔ تو یہ کویشچن ان کے لیے بھی ہیں، وہ جواب اس کا کیا دیں گے؟ جب تک آپ علوم قرآن نہیں پڑھیں گے آپ ان باتوں کا جواب علماء بھی نہیں دے سکتے۔ میں نے بڑے بڑے مفتی عبد المنان صاحب جامعہ بنوریا کے عالم تھے، فوت ہو گئے، میں نے ان کے ساتھ جا کے یہ میں نے بات کی، وہ تو دنگ رہ گئے، کہتے ہیں وہ بھائی خدا کا واسطہ ہے یہ کدھر سے لے کے آ گیا، اور وہاں کہنے کے بڑے بڑے علماء سے یہ میں نے باتیں یہ چیزیں شیئر کی ہیں، تو وہ خاموش ہو جا کہتے ہیں آئے یہ کیا ہے؟ تو اس کے دو حل ہیں، اس کے جواب دو ہیں۔ ایک بہت ہی علمی جواب ہے جو میں نے پینڈنگ کیا ہوا ہے، کیونکہ پاکستان آنے کے بعد میں نے محمد شیخ صاحب جو قرآن کو مانتے ہیں حدیث کو بھی نہیں مانتے اور اپنا من گھڑت مفہوم لیتے ہیں، تو ان سے میں نے یہ سوال کروں گا اور ان سے جواب لوں گا، ٹھیک ہے؟ تو اس لیے جو ایک اتھینٹک جواب ہے وہ میں نے روک رکھا ہے، ایک جواب جو ہے وہ میں آج آپ کے سامنے دیتا ہوں۔ اس کا وہ یہ ہے کہ اگر یہ سارے سوالات جو آدم علیہ السلام اور جنت کے اندر پابندی اور برے درخت جنت کے اندر تھے، اور ایک بھائی کہنے لگا جی وہ سانپ کے منہ میں بیٹھ کے، کہ ابن جریر نے لکھا ہے، تفسیر ابن جریر کے اندر ہے، سانپ کے منہ میں بیٹھ کے چلا گیا شیطان۔ اور بھائی سانپ جہنم کا ایندھن ہے، وہ جنت میں کیا کر رہا تھا؟ جنت میں سانپوں سے پاک ہے جنت، یہ عقیدہ اسرائیلیات میں سے ہے کہ جہنم میں سانپ، جہنم کی چیزیں جنت میں جاتی تھیں، اور شیطان ملعون ہونے کے بعد جنت میں کیسے گھس گیا؟ اللہ کو دھوکہ دیکھ چلا گیا، رضوان سو رہا تھا، نعوذ باللہ من ذالک۔ یہ سارے عقیدے من گھڑت ہیں۔ اب اس کا جواب سنیں، جواب یہ ہے کہ جو جواب، پہلا جواب میں صرف دوں گا، دوسرا جواب میں نے روک رکھا ہے جو کہ منطقی علمی جواب ہے، وہ انشاءاللہ میں پاکستان میں آنے کے بعد دوں گا اگر زندگی رہی تو۔ اس کا جواب یہ ہے، پہلا جواب یہ ہے کہ یہ جنت، قرآن میں دو اور مقامات ہیں جہاں لفظ جنہ استعمال ہوا ہے، مگر وہ لفظ جنہ جو استعمال ہوا وہ جنت کے لیے معنی میں استعمال نہیں ہوا، وہ باغ کے معنی میں استعمال ہوا۔ پھر آج بھی ہمارا عقیدہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام آسمانوں میں ہے، تو وہ جنت کے اندر نہیں ہے، وہ آسمانوں میں جو اعلیٰ مقام ہے اور بھی، اور بروج من السماواتی، کہ آسمانوں میں بروج ہیں، بروج، تو آسمانوں میں اللہ نے اور کئی اچھی جگہ بنا رکھی ہیں جہاں پر آدم کو پیدا کیا گیا، وہ مقام بھی بڑا عظیم تھا، جنت نہیں تھا وہ۔ اگر جنت میں آدم تھے ہی نہیں، اگر جنت میں ہوتے تو یہ امر ہی نہ ہوتا کہ یا آدم اسکن انت وزوجک الجنہ، اگر جنت میں ہوتے تو جنت کے بیر تھے تو تبھی یہ حکم ہو رہا ہے کہ آپ آدم جہاں رہ رہے ہو یہاں سے اس جنت میں جاؤ اور وہاں سے جا کے کھاؤ پیو۔ تو یہ امر اس بات کی دلیل ہے کہ آدم جنت میں نہیں تھے، جہاں پیدا کیے گئے آسمانوں میں ایک عظیم جگہ تھی جہاں رکھے گئے، تو وہیں پر مائی ہوا کو پیدا کیا گیا اور وہیں پر رکھا گیا، وہاں شیطان کا بھی آنا جانا تھا اور سب چیزیں تھیں وہاں پر۔ تو آدم کو بھی یہ حکم وہیں پر ہو رہا ہے جہاں آدم تھے کہ آدم تم یہاں رہ رہے ہو تو اس باغ میں جاؤ اور اس میں جا کے کھاؤ پیو۔ اور وہ باغ کوئی عام باغ تھا، وہ جنت مراد نہیں ہے، اس جنت سے مراد اگر وہ اصلی جنت مراد لی جائے، حقیقی جنت، تو پھر آدم علیہ السلام کے لیے جو کویشچنز ہیں ان کا جواب علماء دیں پھر جی۔ تو اس لیے فلاسفر کے ہاں یہ جو کویشچن اٹھایا جاتا ہے یا ملحدین اٹھاتے ہیں، اس کا جواب یہ ہے
کہ وہ جو جنت تھی وہ جنت باغ مراد ہے، لغوی معنی میں مراد ہے. جیسے کہ ہم اسی آیات میں یا آدم مسکن تزوجک الجنہ کی آیات میں آخری لفظ ہے فتکون من الظالمین، تو ظالم کا معنی حقیقی ہم نہیں لیتے. آدم علیہ السلام کے لیے ہم آدم کو ظالم نہیں کہتے، بلکہ اس کا ہم معنی مجازی لیتے ہیں. اسی آیات میں ہم لفظ جنت کا معنی بھی حقیقی نہیں لیتے، مجازی لیتے ہیں. اب اس سے اگلی بات، قرآن کریم میں مکر کا لفظ اللہ کے لیے آیا. پوری دنیا کے علماء اب اس پہ متفق ہیں کہ اللہ کے لیے مکر کا لفظ ہم نہیں لیتے. کیوں؟ مکر عیب ہے، اور عیب تو اللہ عیبوں سے پاک ہے. تو اسی لیے یہاں پر ہم یہ جو جنت سے نکالے جانا ہے نا، اس جنت کے لیے ہم نہیں لیتے، کیونکہ یہ عیب ہے، اور جنت عیبوں سے پاک ہے. اسی لیے ہم یہاں پر بھی جنت لغوی معنی میں لیتے ہیں. یہ کرینہ ہے اس بات کا. تو یہ ایسی تحقیق ہے، یہ ایسی گفتگو ہے جو کہ ان بھائیوں کے لیے ہے جو ملحدین. آج کل ایتھیسم بہت جلدی سے گھوم رہا ہے، بہت جلدی پھیل رہا ہے، اور مسلمان ان فطروں میں مبتلا ہیں. تو میں چاہتا ہوں کہ اب میں ان چیزوں کو کلوز کر دوں، یہ دیوبندی، وہابیت، خارجیت، فرافضیت، اس پہ کام کرنا ختم کر دوں. اور میرا دل کرتا ہے کہ میں صرف اور صرف قرآن کے اوپر ہی ان چیزوں پہ کام کروں میں، تاکہ یہ لوگوں تک پہنچائیں. کیونکہ میں اب یوٹیوب پہ سرچ کرتا رہا، میں نے گوگل میں سرچ کیا، میں نے علماء سے رابطے کیے، ان چیزوں کا جواب علماء کے بھی خاموش ہو جاتے ہیں، نہیں دیتے جواب. وہ صرف یہ کہہ دیتے ہیں اللہ کی حکمت تھی جی. او بھائی بس اب کچھ اور عوام کو بتائیں کہ صرف اللہ کی حکمت تھی. اللہ اپنی حکمت کے تحت اپنے قانون کے خلاف کرتا رہا. اللہ جہاں اپنی حکمت لاتا ہے اپنا قانون چینج نہیں کرتا. جو قانون چینج کرتا رہے، صبح کچھ اور گئے، شام میں کچھ اور گئے، وہ خدا کیوں کر ہوا؟ دیکھیں 50 نمازیں تھی، 50 حضور نے عرض کی تو 50 سے 5 رہ گئیں. اب لا تبدیل لکلمات اللہ کا قانون دیکھیں آپ. اللہ نے فرمایا محبوب بات تمہاری بھی ماننی ہے اور بات اپنی بھی رکھنی ہے، لا تبدیل والی، لا تبدیل لکلمات اللہ، کہ جو اللہ کہہ دے وہ بدلتا نہیں. اللہ قانون بدلتا نہیں. کوئی نبی کہے، کوئی ولی کہے، اللہ کسی کے باتوں پر عمل کرنے کی اللہ کو ضرورت نہیں ہے. اللہ محتاج نہیں ہے کہ اللہ کوئی کہے گا تو اللہ کسی کے مشورے پہ چلے گا. جو مشورے لے کر یا کسی کی بات مان کر چلے وہ اللہ کیسے ہوا؟ تو اللہ سے عرض کی گئی جب، تو اللہ نے فرمایا محبوب بات تمہاری بھی رکھنی ہے، بات اپنی بھی رکھنی ہے. اب یہ ہے کہ پڑھیں گے تو 5، تعداد کم کر دیتا ہوں مگر اجر کم نہیں کیا. حقیقت میں یہ 5 50 ہی ہیں، اجر اس کا 50 کا ہی ہے. تو میرے کہنے کا عرض یہ ہے کہ اللہ حکمت کے تحت بھی ایسے نہیں ہے کہ اللہ حکمت کے تحت یہ کہے کہ میں نے فرعون کو جہنم سے نکال جنت میں ڈال دیا. ایسا نہیں ہے بھائی. حکمت جہاں بھی ہوگی، حکمت کے پیچھے بھی ایک فلسفہ ہوگا. اس کے پیچھے اللہ کی حکمتیں ایسی ہوتی ہیں کہ اللہ کے اپنی اقوال سے اقوال ٹکراتے نہیں ہیں. قرآن میں تعارض نہیں ہے، کنٹرڈکشن نہیں ہے قرآن میں. ان چیزوں کے متعلق تو قرآن میں پھر ٹکراؤ پیدا ہو جائے گا. تو لہٰذا ان چیزوں کو سوچنا چاہیے. انشاءاللہ تبارک تعالیٰ فلسفہ اور قرآن کے عنوان سے یہ میں 125 آیات کریمہ پہ آج 2 میں بات کی ہے. ہم 125 آیات پہ بات کریں گے، اور یہ نئی چیزیں، یہ ایسی تحقیقات جو کہ میں نے بحمدی تعالیٰ اس موضوع پہ 100 تفسیر دیکھی ہیں. میں نے یہ جو جنت والا معاملہ ہے نا، یہ تفسیر بسائر القرآن میں ایک تفسیر ہے. ایک جدید محقق ہے، میرے خیال میں دیوبندی تھے یا بریلوی تھے، مجھے نہیں پتہ، لیکن سنی تھے یا دیوبندی تھے. میرے خیال میں دیوبندی تھے. تو انہوں نے یہ کوشچن مارک اٹھایا تھا، اور اس کے علاوہ بھی بڑے امام فروزی رازی نے یہ کوشچن مارک اٹھایا ہے کہ یہ جنت وہ ہے یا نہیں. تو اس لیے میں نے تفسیروں سے نکال کر کے یہ جو ایک پوائنٹ ہے یہ آپ سامنے رکھا ہے. دوسرا اس کا جو جواب ہے بڑا اتھینٹک جواب ہے، اور ایک لفظ میں سارے جواب رفع، اور اس کا کوئی انکار کر ہی نہیں سکتا. وہ جواب انشاءاللہ تبارک تعالیٰ اگر کسی عالم نے مجھ سے رابطہ کیا تو میں جواب بھی بتا دوں گا. وگرنہ وہ جواب میں جب شیخ محمد صاحب سے بات ہو جائے گی نا، اس کے بعد پھر میں ان کے سامنے یہ رکھوں گا کہ آپ لوگوں قرآن خود پڑھنے کا دعویٰ کرتے ہو، آپ لوگوں کو قرآن کی الف و بے نہیں آتی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.